چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل الکتاب، نازل کردہ ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، اور نہیں ہے شک اس میں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ وہ نازل ہوئی ہے کتاب من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، جو پورے عالموں کا رب ہے، جو پورے عالموں کو پالنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ سورہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ سجدہ جو ہے وہ جمعہ کے روز صبح کے وقت، صبح کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں الدہر ایک صورت ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی زبانیں یاد کر سکتے ہیں کریں، پہلے کام میں یا تھوڑا کر لیں، زیادہ کر لیں، چلو اتنی ہی پڑھنے لگ جائیں صبح کی رکعت میں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتیں پوری کریں، جتنی کر سکتے ہیں، یا جس کا ہمیں علم ہو جائے تو وہ تو ہم کریں۔ تو وہ پڑھا کرتے تھے، تو کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی اب جمعے کو، اگر ہم پہلے کبھی نہیں پڑھتے تھے، چلو آج پتہ چلا، تو ہم سورہ سجدہ جو ہے وہ تھوڑی یاد کریں، چاہے 2 آیتیں کریں وہ پڑھ دیں، پھر 3 کریں وہ پڑھ دیں، پھر 5 6 جتنی کر سکیں، ہفتے میں 1 2 کرتے رہیں، محنت کرتا رہے، انسان تو ہو جاتی ہے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو یاد کریں نا تو پھر کبھی زندگی میں بھولتا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کوئی آیت یاد کر لیں، ساری زندگی نہیں بھولے گی، وہ یاد رہے گا، بس یاد کرنے کی دیر ہے کہ آپ دل سے یاد کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، تو میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ قرآن پاک کی نا 29 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات لگتے ہیں، اور حروف مقطعات آپ کو بتائیے یہی الف لام میم، جن کے مطلب جو ہے نا سوائے رب ذوالجلال والاکرام کے کسی کو نہیں۔ اللہ نے ان حروف مقطعات کا علم دیا ہی اور کہا آپ اس کو یقین کرو بس۔ تو 29 صورتیں ہیں جن کے آگے شروع میں یہ لفظ لگے ہیں، اور جو الف لام میم ہے، صرف الف لام میم 6 صورتوں میں لگا ہے۔ شروع کی بھی جو سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی، پھر سورہ نام آ جاتی ہے، پھر سورہ جو ہے العنکبوت آ جاتی ہے، اس طرح 6 صورتوں میں جو ہے وہ الف لام میم کے جو ہے حروف مقطعات آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ صورت شروع ہی کرتے ہیں تو ایک بندوں کو خبر سنا دیتے ہیں زبردست قسم کی کہ تنزیل الکتاب، یہ نازل کردہ کتاب ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نے اس کو میڈ نہیں کیا، یہ اب تم نے خود نہیں اس کو بنایا، یہ آسمانوں سے آئی ہے، تنزیل نازل ہوئی، اس کو زمین پر کسی نے نہیں بنایا۔ پہلے تو یہ بات بتا دی۔ پھر دوسری بات، جس طرح سورہ بقرہ میں شروع میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع میں یہ بات کہہ دی نا، تو سورہ سجدہ میں بھی اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ نازل کردہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو شک کے بغیر پڑھے گا نا اس کے لیے ہدایت ہے، جو شک کرے گا، ساتھ ساتھ شک چلے گا، ساتھ ساتھ وہ چیزیں چلیں گی، تو وہ متزلزل ڈگمگاتا رہے گا انسان، تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ ایک اللہ تبارک، اللہ جو ہے نا تمہارا، جو رب ذوالجلال والاکرام ہے، پوری دنیا کا رب ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو، اللہ نے خود کہہ دیا۔ دیکھو، یہ ایک تو یہ بات مان لو کہ یہ نازل کردہ کتاب ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، اور یہ اپنے نبی پہ آئی ہے، زمین سے کسی نے نہیں اس کو بنایا، ایک بات۔ دوسری، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور یاد رکھو کہ ہے کس کی طرف سے، رب العالمین، پورے رب جو ہے نا عالموں کو جو پالتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ عربی میں رب جو ہے نا باپ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ باپ کما کے نا اپنی فیملی کو پال رہا ہوتا ہے، جو بھی کسی کو پالے گا نا، کوئی ادارے چلائے گا، وہ رب ہے۔ یہ والا جو رب ہے نا، یہ رب ذوالجلال والاکرام، یہ پوری دنیا کا رب ہے، یہ پوری دنیا کو پال رہا ہے، تو اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، یہ ہینڈ میکنگ نہیں ہے، اس کو کسی ہاتھوں نے نہیں لکھا نہ بنایا، کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، اس کا پہلے اللہ نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں، اگلی وہ باتیں کرنے لگے ہیں نا لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں
یعنی یہ والی باتیں کرتے ہیں کیا افطرا ہو کہ اس کو گھڑا ہے اس نے، یعنی کہ اس کتاب کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں خود ہی انہوں نے گھڑا ہے، کہ اللہ نے ان کی بات بتا دی کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو گھڑا کیا ہے، بلکہ سنو هو الحق، یہ حق ہے، یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور کس کی طرف سے ہے، من ربی کا، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے نبی، یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ پر، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو تم نے گھڑا ہے، ان کی باتوں کو نہ سنو، یہ آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، اور کی کس لیے آپ وہ سنیں، ان کی باتوں کو آپ چھوڑیں، نازل کس لیے کی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، کہ آپ نا اس قوم کو ڈرائیں، کس قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم، جس کے پاس نہیں آیا، جن لوگوں کے پاس کوئی نہیں آیا، من نذیر، ڈرانے والا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب یہ رسالت ملی ہے نا، اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی یہاں پر یہ لوگ ہیں نا، ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اچھا کیسے نہیں آیا، پہلے تو 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، بہت ڈرانے والے آئے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، وقت آ گیا، بالکل، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آخری نبی جو گزرا، اس کے بعد پھر کئی سال گزر گئے، کئی قرن گزر گئے، کوئی نہیں آیا، اس لیے اس قرنوں کو کہا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی نہیں آیا، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں۔ یہاں پر ابھی بشیر کی بھی خبر نہیں دی، صرف ڈرانے کی بات کی، کیوں اللہ نے صرف کہا ہے ڈرانے کی، آپ حالانکہ آیت میں اور آیتوں میں آتا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبریاں سنانے والے ہیں، یہاں پر صرف کہا نذیر، انہیں ڈراؤ، یہ ہم یقون ہونا افطرا ہو، یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو گھڑا ہے، خود سے بنایا، تو ان کو ڈراؤ کہ یہ اس بات سے باز آ جائیں، اور ان کو اس لیے بھی ڈراؤ ہے نبی، ساتھ ہی نبی نے اپنے ان تمام منکروں کی سائڈ بھی لے لی کہ انہیں نا کافی عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ساتھ ہی سائڈ بھی تھوڑی لے لی کہ چلو آپ نا ان سے کوئی نفرت نہ کرنا، ان کو کوئی اتنے عرصے سے سمجھانے والا بھی نہیں آیا، آپ اس طرف توجہ آپ دیں کہ آپ نے ان کو لِتُنذِرَ، آپ نے ان کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نازل نہیں ہوئی، انہوں نے گھڑی ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں گے، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، یہ حق ہے، اس میں کوئی اتنی سی بھی اونچ نیچ بات ہے ہی نہیں کہ آپ شک کی کوئی گنجائش کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں، سنو اے نبی، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور اس کو ہی نہیں بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی چیزیں آ جاتی ہیں، کہ بینہما لکھ کے نا، دونوں کے درمیان، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور پھر آسمان کتنے 7، پھر زمینیں کتنی 7، اور ان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی۔ اے نبی آپ کا رب تو نا وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، اور اس چیزوں کو بھی وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، کتنے عرصے میں، فی 6 ایام میں، 6 ایام میں جو ہے انہوں نے اس کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر کیا کیا، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنے عرش کی طرف مکین ہو گیا، اپنے متمکن ہو گیا، اپنے عرش کی طرف وہ بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے آیت جو ہے نا، یہ اس قدر تفسیر والی ہے نا، کہ ہم اس کی تفسیر کرتے جاؤ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ آیت ہے جس میں دنیا کیسے بنی بتا دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سائنس دانوں کے لیے بھی ایک علم رکھ دیا کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی سال یہ 6 ایام میں دنیا بنی ہے، لیکن وہ ایام، وہ جو دن ہے وہ کون سے ہیں؟ ہماری عقل بھی دیکھیں اگر کام کرے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں، جس وقت، اس وقت تو بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، تو ہمارا ٹائم تو چلتا ہے یہ قمری اور شمسی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم نہیں تھا، کیونکہ یہ ٹائم تو بنا جب سورج بن گیا، جب چاند بن گیا، یہ ٹائم تو تب بنا، تو یہ والے وہ جو ہم دن رات گزار رہے ہیں نا 24 گھنٹے، یہ وہ والے نہیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، وہ جو 6 ایام یا 6 مراحل جس کو کہتے ہیں، ایام بھی کہتے ہیں کئی، مراحل بھی کہتے ہیں، مرحلہ، ایک مرحلہ طے ہوا کتنے عرصے میں، ایک مرحلہ پھر طے ہوا اگلا کتنے عرصے میں، اور وہ عرصہ کون سا ہے، وہ اللہ کا ٹائم ہے۔
وہ ہمارا ٹائم نہیں. تو اس والے ٹائم کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنے ٹائم کا. ہمارا ٹائم تو سورج اور چاند کے بعد شروع ہوا. یہ دن رات یہ بھی بنے, ان کی بھی تخلیق تب ہوئی جب یہ کائنات کو بنایا اللہ نے, تو یہ دن اور رات بھی بنے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے والے دن نہیں ہے, یہ دن کوئی اور ہے. اور وہ اوپر کا نظام اور اوپر کا وقت وہ کیسا ہے, وہ تھوڑا سا اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری سمجھ کے لیے. آگے جو ہم پڑھیں گے پہلے یہ آیت سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نا میرا ایک عرش ہے. اب عرش ہے, اس کی بات نہیں کی بنانے کی, لیکن ہو سکتا ہے عرش پہلے سے ہی ہو یا اللہ نے وہ بھی بنایا ہو, تو پھر اس پر متمکن ہو گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تشریف فرما ہو گیا. یہ اللہ نے ہمیں ایک نالج دی ہے جو کہ ہماری سمجھ کے مطابق جو بات آئی ہے وہ تو میں نے کر دی. لیکن اس سے سائنسدان پوری دنیا کیسے بنی ان سے لیتے ہیں, اور سائنسدانوں کی بات جو ہے نا وہ جا کے تھوڑی سی اس آیت سے ملتی بھی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ایک کیا کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری ایک ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا تو پھر یہ دنیا بنی. وہ یہ کہتے ہیں. میں یہ سوچتی تھی کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا, تو کوئی ایسا کام کر دے بڑا زبردست, تو ایک دوسرے کو بندہ کہتا ہے بھائی تو نے تو دھماکہ ہی کر دے. کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھی حیران ہی کر دیا تم نے. وہ ایک دھماکہ تو ہوا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ بھئی یہ تو ایک دھماکہ ہی ہو گیا, ایک دنیا ہی بن گئی, ایک نظام ہی بن گیا. لیکن وہ اس طرح نہیں بنا, تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے بھی وہ مراحل طے کیے ہیں, اور وہ ایک مراحل, آسمان 1 بننے کا, آسمان 2 بننے کا, پھر 3, پھر زمین, پھر ان کے اوپر سیارے, پھر جو ہے میں گن نہیں سکتی, پھر زمینیں, زمینوں کے نیچے کیا ہے, پھر یہ پہاڑ, پھر یہ سب کچھ, یہ کتنے مراحل سے گزرے ہیں. لیکن یہ سب بھی سوچتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگا, آگے اگلی آیت میں اللہ تھوڑا بتائے گا. لیکن پھر جب میں یہ سوچتی ہوں کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, کہ وہ تو زمین و آسمان, ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ شان بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ تو جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی تو وہ کہہ رہا ہے نا. لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک قانون کے تحت یہ ایک نظام بنایا. سائنس کہتی ہے کہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہر چیز خود ہی کھڑی ہو گئی. خود ہی کیسے کھڑی ہو گئی بھائی؟ آپ نا ایک گاڑی جو بناتے ہیں نا, گاڑی, ایک کار بنائیں, گاڑی بنائیں, اس کے اتنے پرزے جو ہے نا وہ ساری جگہ سے لا کے کہیں لگاتے ہیں, تو پھر کہیں وہ بنتی ہے, اس کے بعد پھر پیٹرول ڈالتے ہیں, پھر اس کو چلانے کے لیے بھائی ایک ڈرائیور بھی ہونا چاہیے, پھر کہیں وہ چلتی ہے. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا, اور دیکھیں اگر اب بھی آپ کہیں بم دھماکہ کر دیں اور کہیں کوئی کوڑا کرکٹ میں کوئی جہاز کے پرزے وغیرہ چلے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کوئی دھماکہ کر دیں تو وہ جہاز کے پرزے کیا خود ہی لگ کے کیا ایک جہاز کھڑا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا جہاز؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہاں آ کے سائنس ٹکراتی ہے کہ بھئی یہ جو دھماکہ ہوا تھا, دھماکہ ضرور ہوا ہے کہ دنیا بننے کا, لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا کھڑی ہو گئی. پوری کی پوری اللہ نے یہ دنیا جب بنائی ہے تو ایک نظام کے تحت بنائی ہے, اور وہ نظام ایسا بنایا ہے کہ آج قیامت آنے والی ہو گئی ہے, کوئی شخص اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ اس نظام میں یہ فالٹ ہے, کوئی غلطی بتا. یہ وہ رب ہے, اے نبی یہ وہ رب ہے جس نے دنیا اس طرح بنائی ہے. ان کی باتوں پہ کان نہ کر, یہ جو کہہ رہے ہیں بھیا یقولون اس طرح ہو کہ اس نے قرآن خود کر لیا. یہ صرف باتیں کرتے ہیں, آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ. آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کیسے بنائی. وہ ایک وقت ہے میرا, وہ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وقت ہے نا, اب یہ والا جو وقت بعد میں بنایا اللہ نے, جب یہ کہا کہ میں نے آسمان و زمین بنائے, اس وقت کے باہر ہے اللہ. وہ وقت کوئی اور ہے. اس وقت کو آپ کا وقت اور وہ وقت بالکل الگ ہے. اللہ وقت کے باہر, اس وقت کے باہر سے اس وقت کو دیکھ رہا ہے. یہ باتیں جو تھوڑی سی سمجھ آ جائے اچھی بات ہے, سبحان اللہ کہا کریں, کیونکہ آپ کو تھوڑی سمجھ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا اس دنیا بنانے کا رنگ دکھا دیا. ہم بے عقلوں کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی ہے کہ دنیا یہ کیسے بنے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ 6 دن میں سارا نظام ہوا, پھر عرش پہ میں متمکن ہو گیا. دیکھو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اب یاد رکھو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو تمہارا دوست ہو, کوئی مددگار ہو, یا کوئی تمہاری اپروچ کر سکے, کوئی تمہاری فرمائش کر سکے. اب جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا, اسی پہ ڈپینڈ کرو.
اور جس نے یہ پوری کائنات بنائی. آپ دیکھیں ایک بندہ ایک آفس بناتا ہے, ایک کمپنی بناتا ہے, تو پھر اسی کا حکم چلے گا نا. جتنے ورکر ہیں نا کمپنی میں کام کر رہے ہیں, وہ ایک صبح ایک کام جو ہے نا وہ ایک بنا دے گا طریقہ کہ آج یہ کام ہونا ہے, سب نے لگ جانا ہے کہ یہ کام ہونا ہے. اس کا حکم ماننا ہے. یہ جو ورکر بیٹھے ہوئے نا, اگر اس کا حکم نہیں مانیں گے, اپنی مرضی کریں گے, تو بھائی نکلو. کمپنی میں نے بنائی ہے, مجھے پتا ہے یہ کمپنی وہ بندہ کہتا ہے کیسے چلنی ہے. تم اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں جو کہوں گا وہ کرنا. اسی طرح یہ دنیا خلق السماوات والارض, اور پھر یہی نہیں وما بینہما, جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے وہ سب اللہ نے بنایا. تو سنو کہ ما لکم من دونہ من ولی. اب یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے اس رب کے علاوہ. اسی کو آپ پکارنا جس نے یہ دنیا بنائی ہے. اور یاد رکھنا کہ لا شفیع, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے. کسی کی سفارش اللہ نے قبول نہیں کرنی. یہ تم جو اپنے ولی بنا لو, پیر بنا لو, بابے بنا لو, کوئی مزار بنا لو, کوئی کچھ کر لو. کئی لوگ اس غلط فہمیوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ بے وقوف کے یہ بابا جی یہ ہے نا ہمارے لیے دعا کریں. وہ دعا کریں گے ہم بخشے جائیں گے. روزے رکھو نہ رکھو, نمازیں پڑھو نہ پڑھو, کوئی بات ہی وہ ہے نا ہمارے لیے دعا کرنے کی. اس غلط فہمی میں گزار دیتے. اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے کہا ما لکم من دونہ, پھر اب تمہارے سوا کوئی دوست اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا, نہ کوئی. دیکھو افلا تتذکرون, اینڈ پہ اللہ نے ایک بڑا زبردست تانا دے دیا. تم اب کوئی غور نہیں کرتے, تم اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیتے کہ جو بنانے والا ہے اس کو ماننا ہے, یا جو خود میں نے بنایا جس کو اس کو ماننا ہے. اور اس کو ماننا ہے جو کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتا, اور اس کو ماننا ہے, اس قبر کو جا کے پکارنا ہے جو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا. اور اس کو ماننا ہے جس کو میں نے زندگی دی تھی, مارا تھا, اور وہ قبر کے اندر ہے, اور جا کے تم ان قبروں کو پوچھتے ہو, ان مزاروں کو پوچھتے ہو. تو یہ نہ کرو. دیکھو افلا تتذکرون, کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی تھوڑی سی تو سمجھ. دیکھیں نا, ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ماں اسے پکڑتی ہے, اسے پتا ہے بھائی یہی ماں, اسی نے مجھے فیڈ کرانا ہے, اس نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانا. یہ اتنی سمجھ تو بھائی اسے بھی ہے پیدا ہوتے ہی کہ میری ماں کون ہے. اب یہ میری ماں ہی ہے جو مجھے پالے گی اور مجھے فیڈ کرائے گی, اور کسی کو نہیں اس نے ماں. تو تم اتنی سی عقل نہیں رکھتے کہ وہ رب جس نے تمہیں دنیا یہ کائنات بنا دی تمہارے سامنے, تو تم اس کو نہیں مان رہے. تم پھر اگلی آیت سنیں, آیت نمبر 5, یدبر الامر من السماء الی الارض. وہی ہے جو آسمان و زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. یدبر الامر, ہر کام کی جو تدبیر کرنے والا ہے نا وہ اللہ ہے. اور تدبیر بھی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ من السماء, آسمانوں سے شروع کرتا ہے, الی الارض, زمین تک. یعنی جتنی اللہ نے پھر یہ زمینیں اور آسمان بنائی نا, ان پہ جو بھی قانون چل رہا ہے, جو بھی چیز چل رہی ہے, جو ہوا چل رہی ہے, جو بارش ہو رہی ہے, جو قطرہ گر رہا ہے, جو چرند پرند اڑ رہے ہیں, وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کوئی پتہ نہیں ہلتا میرے رب کی اجازت کے بغیر, ایک پتہ نہیں ہلتا. تو یہ پورا نظام جو ہے نا, یدبر الامر, تدبیر کرنے والی نا اللہ کی ذات ہے, اس کو حکم دینے والی اللہ کی ذات ہے. اور حکم بھی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ آسمانوں سے لے کے نا اپنے عرش سے تو زمینوں تک اسی کا حکم ہے. تو بات سن لو, ثم یا رجوع علیہ, سب ہر کام اس کے پاس. یا رجوع ہوتا ہے اوپر کو چڑھ جانا, اوپر کو چڑھ جاتا ہے. فی یومن, اس دن میں, یعنی کہ ہر کام اس کے پاس پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں. فی یومن, ایک ایسے دن میں, کانا مقدارہ, جس کی مقدار جو ہے نا الفا سنتن, 1000 سال ہے, مما, اس کے مطابق, تعدون, جو تمہارا حساب کتاب. اب یہ دیکھیں وقت اللہ نے بتایا, ٹھیک ہے. میں کہہ رہی تھی کہ وہ وقت اور یہ وقت, یہ بالکل یہ نیا وقت ہے, یہ دنیا بننے کے بعد شروع ہوا تھا. وہ وقت کوئی اور تھا. اللہ نے تھوڑی سی اس کی ہمیں جھلکی دکھا دی ہے. اب سمجھنے والے سمجھیں گے ان آیتوں سے کہ دیکھو یہ وہ رب ہے جو آسمان و زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے, پھر ہر کام اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کا ہوگا. یعنی ایک تو سمپل سی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے, اور یہ بات ایک حقیقت ہے, کیونکہ قرآن سے ہم نے پڑھی. تمہارے 1000 سال جو ہے نا وہ ایک دن ہے اللہ کا ٹائم اتنا فرق ہے. وہ دن جس میں یہ سارے چیزیں اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گی نا, وہ دن وہ ہے
کہ اس کا وہ ایک دن ہے اور تمہارا 1000 سال ہے. اس دن کی طرف یہ تمام کام لوٹتے ہیں جو بھی اللہ نے بنائے ہیں. آرڈر ادھر سے ہی آتے ہیں, اور جو آرڈر کو مانتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے وہ بھی ادھر کو ہی جاتا ہے. فوراً پتہ چل جاتا ہے اللہ کو کہ فلاں بندے نے میری نافرمانی کی ہے اور فلاں بندہ میرا مدعی ہو گیا ہے. وہ رب کو سب پتہ چل جاتا ہے. آخر میں جس نے کمپنی بنائی ہے اتنی محنت سے لاکھوں روپیہ لگا کے, وہ ایک ایک کیمرہ لگا کے نا ہر بندے کے سر کے اوپر دیکھتا تو ہے کہ کوئی کیسے کام کر رہا ہے. جو کمپنی کو نقصان پہنچائے گا فوراً ہی اس کو نکال دے کہ بھائی اس کو رکھنا نقصان دے. یہ فرق ہے بس اس کمپنی کے مالک میں اور ہمارے رب میں, کہ وہ اس بندے کو نکالتا نہیں ہے. اللہ پتہ ہے کہ یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں اور میرے خلاف چل رہا ہے. اللہ اس کو پتہ ہے, اسے اللہ اس کی طرف سارے کام جا رہے ہیں, لیکن اللہ اسے چھوڑ دے. یہ نہیں کہ اسے پکڑ کے نا اس دنیا سے جاؤ, ابھی چلے جاؤ تم جہنم, تم تو میری فرما برداری نہیں کر رہے. نہیں, اللہ نے کہا رہو اس دنیا میں ہی, اس کمپنی میں جو میں نے بنائی, اور فائدہ اٹھا لو. میں تمہیں کچھ نہیں کروں کیونکہ آنا میری طرف ہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ یا رجوع علیہ فی یومن, اس دن کی طرف سب کاموں نے آنا ہے. وہ دن ایسا ہے سمجھ لو کہ تمہارا جو 1000 سال ہے نا وہ ایک 1000 سال تمہارا وہ ایک دن ہے, اور